رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا، یہ ایک انتہائی عجیب معاملہ لوگوں کے ذہنوں میں کر دیا گیا، توحید پر، ایمان پر مقدم کیا۔ قال الذین اوتوا العلم والایمان، سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیے گئے اور ایمان دیے گئے۔ ایک وہ شخص ہے جو توحید سے جاہل ہے، جس کو توحید کا علم ہی نہیں، علم تو خیر سے چھوڑنا، لیکن توحید سے بالکل جاہل، اور ایک وہ شخص ہے جو توحید آپ دیکھ رہے ہیں میسج آف پیس 0.7، ایک مکمل اسلامک السلام چینل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری دعوت پر شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، شیخ امین بن فضل حق، اور مدرس ہیں، جامعہ تعلیم الاسلام محمدیہ میں پڑھاتے ہیں شیخ صاحب، اور شیخ صاحب نے دینی تعلیم حاصل کی جامعہ ابو ہریرہ سے، اور ہماری دعوت پر شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، آئے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑے اشکالات، بڑے سوالات موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذات کا تعارف کیا ہے، اللہ رب العالمین کو کس طرح پہچانیں، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ ہم شیخ صاحب سے سوالات کریں گے۔ شیخ صاحب یہاں موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کس طرح حاصل کریں، اور کس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانیں، اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے، کون سا ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کو صحیح طور پر حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہمارے پیارے بھائی سید ریحان منور علی صاحب، بارک اللہ فیکم، اللہ رب العزت آپ ساتھیوں کی کوششیں اور کاوشیں قبول فرمائے۔ دین حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سعی اور کوشش آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور لوگوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ بنائے۔ مزید اللہ رب العزت آپ کو دینی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے، اور اس کا عنوان بھی آپ نے ساتھیوں کو بتا ہی دیا ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا، یہ ایک انتہائی عجیب معاملہ لوگوں کے ذہنوں میں کر دیا گیا کہ لوگ ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اللہ رب العزت کسی کو اس سے زیادہ عمر دے، وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی جو حقیقت ہے انہیں معلوم نہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں، ایک مسلم، ایک مومن، اس کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کہ اس توحید سے پہلے وہ علم ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اس کے علم نہیں ہوگی، تو یہ توحید کسی کام کا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ سے پہلے علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں جو باب باندھا ہے وہ کیا ہے؟ ان العلم قبل القول والعمل، بے شک علم جو ہے یہ قول اور عمل سے پہلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے، یعنی کہ انسان جو بھی قول کہتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس سے پہلے اس کے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے ایک انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس بندے نے جس رب کی وہ عبادت کرے اسی کو نہیں پہچانا تو اس کی زندگی اللہ امان و حفظ۔ شیخ صاحب اس میں ایک سوال اسی سے جو تعلق ہے، اس کا لنک جڑتا ہے
اس کو اور ایڈ کر لیتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو توحید سے جاہل ہے، جس کو توحید کا علم ہی نہیں، علم تو خیر سے چھوڑنا لیکن توحید سے بالکل جاہل، اور ایک وہ شخص ہے جو توحید پر تو ہے لیکن توحید کی معرفت نہیں ہے، توحید کا علم اس کو نہیں، اس کے پاس نہیں ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی ذرا اس کی بھی وضاحت فرماتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ پہلی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علم کو عمل پر، توحید پر، ایمان پر مقدم کیا۔ قال الذین اوتوا العلم والایمان، سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیے گئے اور ایمان دیے گئے۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں، پہلے اللہ نے علم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ایمان کا ذکر کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان سے پہلے بھی کیا ہے؟ علم ہے، توحید سے پہلے بھی علم ہے۔ اور انشاءاللہ اسی بات میں آپ کی بات کی بھی جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے اس کے جواب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ موجود ہے، مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں، ایک ہے توحید سے جاہل ہونا، اور دوسرا یہ کہ توحید کی معرفت کا نہ ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ توحید سے جاہل وہ بندہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اسے اتنا معلوم ہے کہ بھئی ایک بندہ مسلمان اس وقت ہوتے جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، اب یہی علم ہے اس کا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ جتنا اس کو علم حاصل ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہی اس کا علم ہے، اور یہ علم اس نے حاصل کر لی۔ اب مزید وہ اعمال کی طرف بڑھے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، مفاتیح یعنی کہ جو اس کی چابیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی الاسلام، اسلام کی بنیادیں بتائی ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، وہ جیسے جیسے اعمال کی طرف بڑھے گا ویسے ویسے اس کے علم میں کیا آئے گا؟ اضافہ آئے گا، ایمان میں اس کا پھر خود بخود اضافہ آتا رہے گا۔ تو بہرحال، اور جہاں تک یہ دوسری بات ہے کہ توحید سے جاہل ہونا، توحید سے ایک بندہ جاہل ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو اسلام میں داخل ہوا ہے، ایک مثال ہے وہ دیار غیر میں رہے، کفری ممالک میں وہ رہے، کتنے ہی واقعات ہمیں ایسے ملیں گے، صحابہ کرام نے صرف کلمہ پڑھے انہوں وہ اسلام میں داخل ہو گئے، توحید کی تفصیلات کو انہیں معلوم نہیں تھا، توحید سے وہ جاہل تھے، لیکن ان کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ توحید سے جاہل شخص جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو توحید معلوم ہی نہیں ہے، صرف اس کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، وہ ایک الگ بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ جو توحید کو قبول کرتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے باوجود توحید کی تفصیلات معلوم نہیں کرتا۔ ایک بندہ جس کو توحید کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس کے بس مواقع نہیں ہے، مثال وہ ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہے یا جنگلات میں رہتا ہے یا تھر پار کر کے جو نا گاؤں دیہات علاقوں میں رہتا ہے، جہاں اس کے پاس کوئی مبلغ پہنچا نہیں ہے قرآن اور حدیث کی دعوت کو پہنچانے کے لیے، تو ایسا شخص جب توحید کی تفصیلات کے اس کو علم نہیں ہے تو اس بندے کا کوئی مواخذہ نہیں اللہ کے ہاں۔ مطلب جتنا علم ہے اس پر عمل۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اٹھایا، مختلف حدیثیں ہیں اور حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، اس میں یہ کہ اس بندے نے یہ کہا کہ جب اپنے بچوں کو، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا کر کے اس کے راکھ بنا کر کے مختلف میرے ذرات جنگلات میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں ادھر ادھر پھینک دینا۔ اب دیکھیں اس نے کیا کہا، لئن قدر علیہ، اگر اللہ نے مجھ پر طاقت رکھا، اللہ نے اگر مجھ پر طاقت رکھا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دیا، آخرت میں کسی کو نہیں دے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں کفر کے اصول بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو توحید سے جاہل ہے، اسے توحید کی تفصیلات کا معلوم نہیں ہے، توحید کی تفصیلات کا معلوم نہیں ہے، ایسا بندہ جو ہے اس کے پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دیکھیں اس نے کیا کہا، اگر اللہ مجھ پر طاقت ہے، یہ تو شک ہے، لو جو ہے یہ کلمہ شک کے لیے آتے ہیں، کلمہ شک جو کفر ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو آگ میں جلانا، یہ بھی کفری مذاہب کے جو نا بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے کوئی مواخذہ نہیں، اور دوسرا شخص اس کو بھی آپ سمجھیں توحید کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، 24 گھنٹے اذان کی آواز سنتا ہے،
اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. سورہ فاتحہ اس کو معلوم ہے، اس کے ترجمہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ معلوم ہے، اس کے شرائط سیکھنے کے لیے تیار نہیں. مقصد یہ کہ دینی تفصیلات کے سب کچھ کے مواقع اس کے پاس ہے، وہ بذات خود دینی تعلیمات کو ٹکراتا ہے. اس کے بارے میں ایک بہترین بات یہ یاد رکھے کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں اور ہمارے اس دور کے جو نام نہاد کلمہ گو مسلمان ہیں ان میں ایک بڑا فرق ہے. ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو لہب نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. عتبہ ربیعہ شیبہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ عربی جانتے تھے اور لا الہ الا اللہ کا مقصد وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. لا الہ کا کیا معنی ہے؟ کفر بالطاغوت، سارے معبودان باطلہ کا انکار، چاہے وہ کرے ہو یا پڑھے ہو، چاہے وہ انبیاء کرام کی عبادت جو یہود و نصارہ کیا کرتے اس شکل میں ہو، اور 360 بدھ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کا جو مسجد حرام میں مکہ میں بیت اللہ میں انہوں نے رکھا تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہو یا لات منات عزا حبل ہو، سب کو وہ ایک برابر سمجھتے تھے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اسی وجہ سے انہوں نے کیا نہیں پڑھا؟ کلمہ نہیں پڑھا. لیکن آج کا جو ہمارا یہ مسلمان بھائی ہے اس نے کلمہ پڑھا لیکن اس کے مفہوم کو سمجھا نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں. مقصد یہ کہ ان کو فہم تھا، وہ سمجھتے تھے، ایمان نہیں لائے. اور ہم نے ہمارے اس دور میں لوگوں نے ایمان لائے لیکن فہم نہیں ہے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے، کوئی حکم نہیں لگا سکتے. البتہ کوئی کفر اب مبتلا وہ الگ مسئلہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حکم نہ لگائیں، ہم ان کے لیے راہ ہموار کریں. جیسے الحمدللہ آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، اس کا مقصد بھی یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے توحید سیکھنے کے مواقع فراہم کیا جائے. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ ذمہ الازدی کا واقعہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے. جی مطلب نبی علیہ السلام کے چند کلمات کو سن کر اللہ رب العالمین ان کو ہدایت ہاں بالکل، توحید کی معرفت، اس میں معرفت الہی ہے. ان الفاظوں کو سن کر ہی ان کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. وہ ذمہ الازدی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے اوپر عائد علیہ هذه الکلمات ما سمعت سبحان اللہ. کلمات کا حال ہوا تو یہ بہترین جو ہے نا آپ نے حدیث بیان کی، جزاک اللہ خیر. تو اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت جو کچھ سب تھوڑا سے سا ہمارے پاس بنیادی. ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے، تو اس کو انشاءاللہ جو ہے نا کچھ سوالات ہمارے پاس زیادہ ہیں تو اس کو مختصر کر کے جو ہے نا اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے نا سوالات مکمل ہو جائیں. اچھا شیخ صاحب دوسرا سوال لیتے ہیں وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے. جو ملحدین ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ جیسے کہ وہ تو وجود باری تعالیٰ کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو ذات کو مانتے ہی نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے ہی نہیں اس میں. وہ بولتے ہیں کہ اللہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. اچھا ان میں بھی دو فرقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک بولتا ہے کہ ایک کریٹر موجود ہے جس نے اس کو کریٹ کیا اور بنایا اور اس عالم کو بنانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. تو وہ ہر مخلوق اپنے حساب سے اپنی مرضی سے جو کرتی ہے وہ کرتی ہے. اور جو ملحدین عام طور پہ جو مشہور ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کا بالکل کلی طور پر انکار کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ بنانے والا کریٹر کوئی موجود نہیں ہے، ہم خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور خود بخود اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وجود باری تعالی، معرفت باری تعالی، معرفت اللہ، اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جس بندے نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا نا وہ خود بخود اللہ کی وجود کو پہچانے گا. پورا قرآن آپ مکمل قرآن اٹھائیں، 30 پارے 114 صورت ہے، 6236 آیت، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک مکمل قرآن اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن میں آسمان و زمین کی تخلیق، ہر چیز یعنی کہ سب کچھ کو اپنی معرفت کے لیے نا کل شیء تدل علی انہ واحد، کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں اس بات پر نشانی ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے. اللہ کی معرفت یہ بعض دفعہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مجتہدین فقہا اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ سائنسدان لوگ ہیں کہ اللہ کو نہیں پہچانتے. تو بات یہ دیکھیں اللہ کی معرفت تو اس کے جو طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا وہ طریقہ الگ ہے. اس کی بہترین مثال میں آپ کو ایک شخصیت بیان کروں گا، امام رازی رحمہ اللہ. امام رازی کے بارے میں آپ العلوم لعلی الکبیر میں العلوم لعلی کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اور مختصر العلوم کے نام سے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو اختصار بھی کیا ہے اس کا، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے.
الصواعق المرسلہ میں امام ابن القیم نے نقل کیا, مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے نقل کیا, دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے. امام رازی رحمہ اللہ, آپ کو معلوم ہے علم کلام, منطق, یعنی کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے, اور یہ جو آپ کے دو فرقوں کی بات ہے یہ انشاءاللہ آپ کو علم رکھے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اللہ کی وجود اور اللہ کی ذات اور معرفت کے پہچاننے کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا نا, وہ طریقہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جب یونان کی کتابیں برآمد ہوئی تو انہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا, ان کتابوں کو پڑھا, انہوں نے کہا یہ تو حکمت کی کتابیں ہیں. پھر انہوں نے اللہ کی معرفت ان کتابوں سے لینی شروع کر دی. آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ اللہ کی معرفت کو انہوں نے انسانی معرفت کے ساتھ مشابہت. اللہ کی وجود پر ایک بندہ اعتراض کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کو اپنی وجہ سے سمجھنے لگے. باقاعدہ خلیفہ مامون باللہ کے دور میں سرکاری سطح پر ان کتابوں کو عروج دیا گیا, اور اسی کی وجہ سے خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا جو متوکل علی اللہ کے دور میں آ کے ختم ہوا. معتصم باللہ, واثق باللہ, یہ سب اس کے جو ہے نا گرفت میں آ گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام اہل السنہ والجماعہ, ان کے اوپر مختلف آزمائشیں. تو بہرحال پھر یہ جو یونانی جو منطقی علم کلام والے لوگ تھے, انہوں نے ترقی کرنا شروع کیا تصانیف کے میدان میں, علماء کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے کے انداز میں, حتیٰ کہ اہل السنہ والجماعہ کہلانے والے بعض علماء بھی اس میں شامل ہو گئے. وقت گزرتے گئے, انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. تو اللہ کی معرفت کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, امام رازی رحمہ اللہ اس طریقے کے بہت بڑے امام تھے. شاید یہ جو شاید اگر یہ نہ کہوں 100 سے زیادہ کتابیں ان کی صرف منطق کے اوپر مبنی کتابیں ہیں, منطق علم کلام کے اوپر. امام رازی, اور منطق کی کوئی کتاب مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک امام رازی کا نام اس میں موجود نہ ہو. تو امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہایت وقدہ من وقع الیاقات واکثر سائر العالمین فی ظلام, کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی کوششیں کی آخر ہماری عقل بند ہو جاتے, سارے دنیا کے منطقی علماء لگے ہوئے گمراہی کو تلاش کرنے. ٹھیک ہے, تفسیری اشعار ہے. آخر میں انہوں نے کیا کہا, واللہ لقد تأملت الطرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ فما وجدتها تروی غلیلا وتشفی علیلا. کہتے اللہ کی قسم میں نے یہ علم کلام کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی, اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے اس کو ایسا نہیں پایا کہ یہ پیاسے کی پیاس کو بجھا سکے, مریض آدمی کی بیماری کو درست کر سکے. لیکن وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ, سب سے بہترین اللہ کی معرفت کا جو راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے, سب سے بہترین راستہ. اقرأ فی الاثبات, اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے میں کیا پڑھتا ہوں, الرحمن علی العرش استوى. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کی جو صفات کے اوپر جو اعتراضات آتے ہیں اس کی نفی کے لیے میں پڑھتا ہوں لیس کمثلہ شیء. یہ میرے لیے سب سے بہترین راستہ ہے. اور یہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جب یہ رئی میں آئے نا اور نیسابور میں آئے, نیسابور میں وہاں تفصیلی واقعہ جس کے آخری جو حصہ ہے واقعے کا وہ یہ کہ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کے استاد نے جو منطق اور علم کلام کے اوپر ملحدین کے جواب میں اللہ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے ہزاروں جوابات دیے, یہ جوابات ملحدین نے دیے, اس کے ذہن میں خود پیدا ہوا. تو شاگرد کہتے یار یہ تو میرے استاد کے ذہن میں خود پیدا ہوا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کے استاد نے اللہ کو پہچاننے کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کیا اس سورت کا مطالعہ نہیں کیا, کیا اس سورت کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے اس شاگرد نے یہ واقعہ سنایا. موت کے وقت, عالم نساء کے وقت امام رازی کے یہ الفاظ تھے, اللہم انی اموت علی عقیدت عجائز نیسابور, اللہ میں نیسابور کی بری عورتوں کے عقیدے پر مرتا ہوں. تو یہ امام رازی کے الفاظ تھے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ قرآن کریم ہے, اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کا ذکر ان فی خلق السماوات, پورے قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کی نشانیاں. قرآن اور حدیث جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت. اچھا شیخ, دوسری بات جو آپ کر رہے تھے دو فرقوں کے حوالے سے, اللہ کی وجود, اللہ رب العزت کی جو وجود ہے, دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے کیا کہا کہ جب ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کریں گے تو پھر ہزاروں اشکالات ہمارے ذہن میں آئے گا. لیکن جب ہم یہ کہیں گے لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تو سمجھو کہ سارے اعتراضات کے جوابات اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے,
اللہ کے وجود باری تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا. علم کلام والے نے اپنا طریقہ ایجاد کیا. ارسطو جو ارتقاء کے عقیدے کا بانی ہے، جو ارتقاء کا عقیدہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں تعلیمی اداروں میں، اکثر اسلامی ممالک میں تعلیمی اداروں میں اس عقیدے کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کا عقیدہ بنایا جاتا ہے اس پر. تو ارسطو کا جو عقیدہ تھا ارتقاء کا عقیدہ تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ارسطو کو اپنی پیدائش کا علم تھا کہ وہ کیسے پیدا ہوا؟ انسان بندر تھا، بندر سے یہ ہوا. اور بعض کہتے کہ انسان جو ہے نا پہلے مائی تھا، سمندری مخلوق تھا، پھر بر مائی ہوا، خشکی اور سمندر کا مخلوق ہوا، پھر جو ہے نا بری یعنی کہ خشکی کا مخلوق ہوا. تو یہ جو سارے واقعات بیان کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن کیا انہوں نے ارسطو کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ ارسطو کو کہاں سے علم ہوا؟ یہ مشینری تو اس ٹائم نہیں تھا. یہ جو ٹیسٹ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں نا، چیک اپ وغیرہ کے، اس کو کیا بولتے ہیں، وہ وغیرہ سے جو ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ جو ٹیسٹ وغیرہ کی جو مشینیں یہ اس وقت موجود نہیں تھی. تو ارسطو کو کہاں معلوم ہوا؟ مشرکین مکہ نے، یہ پوائنٹ یاد رکھیں، مشرکین مکہ نے جب یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بیٹیاں بنائی ہیں، کس کو؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو. اس وقت اللہ نے کیا جواب دیا؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ جو فرشتے ہیں کہ یہ فرشتے خلقہم، یہ جو مشرکین مکہ فرشتوں کے وجود کے وقت موجود تھے؟ جب اللہ فرشتوں کو بنا رہا تھا، اللہ ان کو مذکر بنا رہے یا مؤنث بنا رہے، کیا ان کو معلوم تھا؟ ہرگز نہیں. مشرکین مکہ کو علم نہیں. اسی طرح ہم ارسطو کو بھی کہتے ہیں، ان کے جتنے بھی نظریے کے لوگ ہیں، عقیدے کے لوگ، ہم ان کو سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا آپ اس وقت جب پیدائش کا معاملہ تھا اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھا. جب ایک بندہ ایک دور میں ایک وقت میں موجود نہ ہو تو وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ جس خیانت کی طرف جو ہے ساری دنیا کے لوگوں کو جو ہے نا پھیر دیا گیا، ڈال دیا گیا ہے، اور اس سے دو فرقے بن گئے، وجود مانتے ہیں، کوئی وجود نہیں مانتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کو ماننے نہ ماننے کے لیے انسان، دیکھیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بنایا چھوڑ دیا. یہاں پہ تو کہ کوئی کمپنی والا اگر چھوٹے سے سوئی بھی بنا رہا ہے نا، اس کو بھی روڈ پہ نہیں پھینکتا ہے، زندگی پر اس کی ملکیت کو اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ یہ میں اس کا مالک، میں اس کا مالک ہوں. برانڈڈ یعنی کہ کمپنیاں سب کچھ، یعنی کہ ایک چھوٹا سی چیز بنا لو. اور مختصر میں آپ کو خالی اشارہ کروں گا تاکہ اگلا سوال ہمارا ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، اور عقود الجمال میں بھی جلالدین السیوطی وغیرہ نے، دیگر علماء نے نقل کیا ہے، انوار الصحیفہ میں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ایک ملحد سے مناظرہ کیا، لیٹ پہنچے، کشتی بنانے کا جو واقعہ آپ کو تو معلوم ہی ہے، کشتی بنا، انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہتھوڑے میں آنے میں لیٹ ہو گیا، وہ کیل وغیرہ جو ہے نا، تو اس نے کہا اتنی بڑی کشتی بذات خود کیسے بن سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یہ سارا عالم کیسے خود بن سکتا ہے؟ تو اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، عالم اقوام جو اس دنیا میں رہنے والی قومیں، مذاہب ہیں، الوہیت کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اور الوہیت کو ہم کس طرح سمجھیں مسلمان؟ کیونکہ ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات اور اسماء، اور ان کو الوہیت کے حوالے سے کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اصل کیا ہے اس کی پہچان؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کی تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کا تعلق ربوبیت سے ہے. اور توحید ربوبیت کو تو تقریباً دنیا کے سارے مذاہب سوائے ملحد زندیق جو تقریباً روس میں پائے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا کا ایک، بلکہ ہمارے خود پاکستان کا ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے، الحاد کا فتنہ، وہ ان میں موجود ہے. لیکن یہ جو الوہیت کا مسئلہ ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الوہیت یعنی کہ انبیاء کرام کی جو جنگ ہوئی، آدم علیہ السلام کے بعد سے رسول آنا شروع ہوئے، نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، انبیاء، ان سب کی جو مشترکہ دعوت تھی وہ توحید الوہیت. کسی نبی کا ہمیں ذکر نہیں ملے گا کہ انہوں نے ربوبیت کی دعوت دی ہو، اس نوعیت سے کہ وہ ربوبیت کے منکر تھے. البتہ نشانیاں بتائی ہیں، انبیاء کرام نے نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ رب ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے، اس طرح تو بتایا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے. لیکن توحید ربوبیت کی دعوت کسی کو نہیں دی کہ آپ اللہ کو خالق مان لو،
نہیں. تو توحید الوہیت کی دعوت ہے. اقوام عالم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دنیا میں جو مذاہب ہے, ان سب کے جو اصل اختلاف ہے وہ توحید الوہیت پر ہے. ملحدین کا اختلاف بھی الوہیت پر ہے, ملحدین کا نہیں. اقوام عالم جب مذاہب کا, جب ملحد, الہاد کوئی مذہب نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, الہاد کوئی مذہب نہیں ہے. یہ الہاد ایک ذہنی اختراع ہے. مذہب اس کو کہتے ہیں جو یا تو منزل من اللہ ہو, یا یہ کہ مطلب اس کا کوئی اصول ہو, ضوابط ہو. مثال ہندو مذہب ہے. اب ہندو مذہب آپس میں ان کے اختلاف ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے یا نہیں ہے. ان کے جو بڑے ہیں ان کی نبوت پہ بھی اختلاف ہے, وہ الگ مسئلہ. جی, لیکن الہاد جو وہ ذہنی اختراع ہے. ذہنی اختراع کو اگر ہم نے مذہب کہنا شروع کر دیا تو دنیا میں لاکھوں مذہب بن جائیں گے, کیونکہ ہر اگلے بندے کا ذہن الگ ہے. تو بہرحال تو یہ جو فرقے بنے ہیں, یہ جو مذاہب بنے ہیں, تو ہم دیکھتے سب سے پہلے الحمدللہ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے توحید. آدم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, ٹھیک ہے, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اس کا اقرار ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے توحید ہے. ٹھیک ہے, یہ توحید آگے اپنے مضبوطی پر چل رہا تھا. نوح علیہ السلام کے دور میں جو اس میں نقصان آیا, لیکن وہ بطور شرک پر آیا. باقاعدہ مستقل کسی مذہب کی بنیاد نہیں تھی, شرک تھا. جس شرک کو میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں, سارے الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ ولی وسوا یغوث یعوق نصر, ان کے جو نا اس میں محبت میں غلو اور وہ شرک کی شکل اختیار کی, تفصیلی بات ہے. لیکن باقاعدہ جو مذہب بنے, باقاعدہ سب سے پہلا مذہب جو اسلام کے بعد جو دنیا میں سب سے دوسرا مذہب بنے, وہ مذہب ہندو مت ہے. ہندو مت, واللہ عالم دیگر محققین کے کیا رائے ہے, میں نے جہاں تک مطالعہ کیا تو ہندو مذہب, اسی وجہ سے ہندو مذہب اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ جو ان میں خاندان وہ برہمن کہتے ہیں. برہمن نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کی طرف. پھر اسی ہندوؤں سے بدھ مت نکلے ہیں جسے ہم بوذیین کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہودیت ہے, پھر عیسائیت ہے, پھر دیگر آریہ, سکھ اور دیگر جو نا مذاہب ہے. اب یہودیت کو تو مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہے, توحید پر قائم تھے, قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, نصارہ توحید پر قائم تھے, قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا. لیکن لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم, لیکن اللہ نے ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ اہل کتاب عیسائیوں نے توحید کا انکار کیا, الوہیت کا انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. شراکت, جزوی یعنی کہ جسمانی شراکت. ٹھیک ہے, اور پھر یہودیوں کے بارے میں کیا کہا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. پھر جہاں تک ہم آتے یہودیت, ہندو مت کی طرف, بدھ مت کی طرف, ان میں تقریباً چیزیں مشترکہ ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے نکلے ہوئے. مختصر اگر ہندو مذہب کا آپ نے تعارف سمجھنا ہو, وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کے عقل سے باہر, آپ اس کی عبادت شروع کریں. آپ کے حرام ہو جائے. ہر وہ چیز جو آپ کے عقل سے باہر ہے, ایک بندے نے جو نے کیا کر دیا, بہت بڑا تیر مار دیا, تو اب اس کے پوجا شروع. کوئی سانپ آ گیا, اس سانپ نے آپ کا راستہ روک لیا, اب آپ کے عقل سے باہر آپ اس کی عبادت شروع کریں. نعوذ باللہ من ذالک, حتیٰ کہ شرمگاہ کی عبادت اور مختلف قسم کی جو ہے نا گندگی, غلاظت, آپ کو تو معلوم ہے اس مذہب کی. تو یہ ان دونوں مذہب کی بنیاد ہے. تو یہ توحید و الوہیت کے اعتبار سے اگر کوئی مذہب اس دنیا میں خالص ہے وہ اسلام ہے, کیونکہ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, اور یہی اقوام عالم سے جو نا ہمیں فرق کرتا ہے. باقی وہ پھر جس کے جو اعتراضات ہیں وہ جواب دیے جاتے ہیں. اچھا شیخ, اسماء و صفات کے حوالے سے بتائیں کہ اسماء و صفات کا تعارف کس طرح حاصل ہوگا, اور اس کے حوالے سے بھی بڑا اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ جیسے سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ یہ تو چند نام ہیں جو انہوں نے رکھ لی ہیں, اور اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ملتا ہے اور ذات کا ذکر ملتا ہے. اور صفات کے حوالے سے جو ہے جیسے کہ الرحمن علی العرش استوى, صفت کو کس طرح مانا جائے, یا صفات میں اسماء کا ذکر ملتا ہے. اللہ رب العالمین کی جو اسماء ہیں, سماعت کا یا علم ہونا, یا اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ جو اسماء ہیں اور جو صفات ہیں اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے؟ دیکھیں, ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرتا ہے, اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے, 40 سال 50 سال 60 سال اس نے دین سیکھا ہے,
تبلیغ میں لگایا ہے, اللہ مزید توفیق دے, خیر کو پھیلانے میں اس نے لگایا ہے. اب اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جستجو رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات کو معلوم کرے. کیوں؟ جو آیت پہلے آپ کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کیا کہا تھا جس نے کہا تھا کہ فإنی احبها فإنها صفۃ اللہ, او کما قال, کہ میں اس صورت سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں, اس میں اللہ کی صفات ہے. کیا فرمایا کہ اخبروا ان اللہ یحبہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, اس کو خبر دیتے کہ بے شک اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو نا اسماء للہ الاسماء الحسنى, اللہ کے لیے جو نا اچھے اچھے نام ہیں, فادعوه بها, اور تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. کتنی ہی آیتیں ایسے جس میں ان للہ اللہ رب العزت کے لیے جو اچھے اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں, مختلف جگہوں میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو اہم سوال ہے, اللہ رب العزت کے نام تو ہے, اللہ کی صفات تو ہے, لیکن آج کل لوگ اللہ کے نام اور صفات کو لے کر دوسری طرف جا رہے ہیں. مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک, جس سے کوئی بندہ کہتا ہے, آج کل نام رکھتے ہیں رحمان, ایک بندے کا نام ہے رحمان, دوسرا بندہ اس کا نام ہے وہاب, ایک بندہ اس کا نام ہے رزاق. ٹھیک ہے, یا کوئی عبد الوہاب بھی ہوتے تو اس کو وہاب بولا جاتا ہے. تو یہ جو لوگوں میں ایک روش چل پڑی ہے, تو اس کے بارے میں مختصر وضاحت ضروری ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہے, پہلی بات تو یاد رکھیں وہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری وغیرہ کی, للہ اسماء الحسنى, ٹھیک ہے, اللہ للہ 99 اسمن, اللہ کے 99 نام ہے. من حفظها دخل الجنہ, جس نے اس کو حفظ کیا یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها, جس نے اس کو شمار کیا وہ جنت میں داخل. وہ 99 جو نام وہ اس خاص فضیلت کے ساتھ ہے, لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہے. ٹھیک ہے, بے شمار اللہ کی صفات ہے, جیسے آپ نے بھی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمت احدا من خلقک او استأثرت به فی علمک الغیب عندک. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے پاس جو علم غیب میں, اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ محمود مقام محمود میں, اور اس طرح جب میں میدان محشر میں جب حساب و کتاب کو شروع کرنے کے لیے جب سجدے میں گر آؤں گا, تو اس وقت اللہ مجھے ایسے ایسے اسماء اور صفات سکھائے گا جس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا. تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی بڑی مختصر بات ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے نام اور صفات, نام الگ چیز ہے, صفات الگ چیز ہے. نام وہ ہے جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مثال ان ناموں کے ذریعے, ایک مثال ہے آپ کا نام ریحان بھائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ایک صفت ہے کہ مطلب ماشاءاللہ ذو اللحیہ, آپ داڑھی والے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ذو النضارہ, آپ چشمے والے ہیں. تو ذو القلنس, آپ ٹوپی والے ہیں. مطلب یہ صفات ہے. ٹھیک ہے, مدرس, آپ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, معلم, متعلم, آپ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, یہ صفات ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ صفات کا تعلق کام کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ افعال کے ساتھ ہوتا ہے, کام کے ساتھ ہوتا ہے. اور نام کا تعلق جو وہ ذات کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے وہ صفات ہو یا نہ ہو, کام ہو یا نہ, لیکن نام ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. مثال کسی کا نام جو نا عامر ہے, عامر کا معنی ہے آباد کرنے والا. آپ کو اس کو کہے کہ بھئی آپ تو آباد نہیں کر, اپنا نام عامر کیوں رکھا, وہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ رب العزت کے جو نام ہے وہ سب کے سب حقائق پر مبنی ہے. مخلوق کے جو نام ہے وہ حقائق پر مبنی ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, معنی اس میں پایا جائے نہیں, لیکن اللہ رب العزت کے جو نام ہے وہ حقائق پر مبنی ہے. مختصر میں اشارہ کروں گا, اللہ رب العزت کے کچھ نام ذاتی ہیں, یعنی کہ ایسا ذاتی نام کہ کسی مخلوق کے لیے وہ نام رکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. وہ دو نام ہیں ابتداءً دو نام ہیں, یعنی کہ دو ایسے نام ہیں جس نام میں مخلوق اور خالق کی اشتراکیت ہے ہی نہیں. ایک اللہ اور دوسرا الرحمن. یہ دو ایسے نام ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ اسم ذاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہو اللہ عالم, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ دو نام ہیں اللہ کے اسم ذاتی ہے, اللہ اور رحمان. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا قرآن آپ اٹھائیں, اللہ رب العزت نے جتنے بھی نام اپنے ذکر کیے ہیں, جتنے بھی صفات کیے ہیں, ذکر کیے, اس کے آگے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی نام ہے, کوئی نہ کوئی اور صفت ہے. لیکن واحد یہ دو نام ہے اللہ نے جہاں ذکر کیے نا, تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور صفت ہو. اللہ, اللہ الذی خلق السماوات والارض, اس طرح ہزاروں مثالیں ہیں.
الرحمن علم القرآن، الرحمن فاسأل به خبیرا، الرحمن، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ الرحمن مستقل طور پر ذکر ہے. کوئی بندہ اپنے نام رحمان نہیں رکھ سکتا، کوئی بندہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ، رحیم کی صرف ضرور آتی ہے وہ الگ ہے. وہ آپ الرحیم الگ، اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں. الرحمن الرحیم. اور اس کے لیے وہ کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو صفتی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے صفتی اعتبار سے استعمال کریں، لیکن وہ نام معنی کے اعتبار سے اسم کے طور پر، نام کے طور پر رکھنا جائز نہیں، حرام ہے. مثال خالق، بنانے والا. اب بنانے والا ایک مثال ہے کہ بنانے والا تو ایک کوئی بھی چیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ایجاد کرنے والا ہوتا ہے. مختلف نام ہے. اللہ رب العزت کے صفات ہے بدیع، نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا. اب کسی کمپنی نے ایک نیا چیز بنایا ہے تو اس کو بھی بدیع کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اب خالق نام کسی کا نہیں رکھ سکتے. صرف بدیع نام مطلقاً کسی کا رکھنا ٹھیک نہیں. بدیع الدین رکھیں آپ، ٹھیک ہے نا، بدیع الاسلام رکھیں. یہ اس طرح، ہاں بدیع کے مختلف اور بھی معنی ہیں، اس معنی کے اعتبار سے آپ رکھیں، الگ بات ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب خالق نام مطلقاً رکھنا یہ درست نہیں. یہ نام رحمان نہیں رکھ سکتے اور خالق نہیں رکھ سکتے. خالق میں پھر تفصیل ہے نا، آپ کو میں بتا، خالق پھر صفتی اعتبار سے کسی نہ کسی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو ہے اللہ کو بھلا کرے، ذاتی نام رکھنا خالق کسی کا، وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اب ایک مثال یہ سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا العبد، یعنی کہ اپنے غلام کو عبد نہیں کہو، کیونکہ بندہ تو وہ تو اللہ کا بندہ ہے. اب یہاں پہ عبد کہنے کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کیا. اس کی وجہ کیا کہ اللہ کے بندے ہونے میں جو ہے نا تھوڑا ایک مسئلہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک کمزوری سے کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اسی طرح سید کہنے سے منع کیا. سید جو سردار مطلق ہوتا ہے، سردار مطلق، مطلق سردار ہے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی کہ سید العالمین، سید القوم، سید الفلاح، یعنی کہ اصل دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھے، ایک مطلق استعمال کرنا، ایک مقید استعمال کرنا الگ حکم ہوتا ہے، مطلق استعمال کرنا الگ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو شیخ یہ خالق پارٹی کا بندہ ہے یا فلاں شخص کا بندہ ہے، تو یہ غلط اصطلاح ہے، غلط اصطلاح، ناپسند کیا ہے اسلام نے اس کو، ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے یعنی کہ جو دوسرا مسئلہ ہے، کچھ اللہ رب العزت کی صفات ایسے جو بندہ اور خالق اور مخلوق میں مشترک ہے، لیکن وہ صفاتی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اس میں اشتراکیت ہے. ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب ٹھیک ہے صاحب، ایک سوال اور ہے اس میں جو ہے نا یہ ایڈ ہو جائے گا اس میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا نور ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. تو جن بھی بہرحال نار سے پیدا گئے، مادہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہم فرشتے اور اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات کریں کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین بھی نور ہے. تو کیا اس میں کیا یہ بھی لفظی اشتراک کہلائے گا، یا اللہ رب العالمین نے باقی نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہترین سوال کیا ہے. جب اللہ کی ذات کو ہم نے پہچان لیا، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، اسماء و صفات، تو اسماء و صفات میں کچھ اللہ رب العزت کی صفات ایسی جو مشترک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، لیکن اس اشتراکیت میں فرق ہے، اس اشتراکیت میں فرق ہے. دیکھیں، ہم دو مخلوق بیٹھے ہوئے نا، پہلے یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے بارے میں کئی مذاہب پیدا ہوئے. مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ مذاہب نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت سنتا ہے، سمع ہے، بصیر ہے، اللہ کی جو صفات وہ مخلوق کی طرح ہے. ایسے مذاہب گمراہ ہو گئے، وہ پھر ایک تفصیلی بحث ہے. یعنی کہ مخلوق کی طرح جنہوں نے کہا، اور اللہ نے کیا فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات جیسا کوئی نہیں. اور دوسری طرف جو ایک فرقہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق کے ساتھ اشتراکیت آ رہا ہے. لہذا جب مخلوق کے ساتھ کوئی بھی صفت اللہ کی مشترک ہو رہا ہے، اللہ تو اشتراکیت سے پاک ہے، لہذا اللہ کے لیے یہ صفت ثابت ہی نہیں. ایک نے کیا کیا؟ تعطیل کر دیا، چھٹی، یعنی کہ صفات ہے ہی نہیں. اور دوسرے نے کیا کہا؟ مخلوق، یعنی کہ مشبہہ اور معطلہ. بیچ میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، جو میں نے اشارہ بھی کیا پچھلے دروس میں، کہ معولہ،
علم کلام والے، انہوں نے کہا کہ ہم بیچ کا کوئی راستہ نکالتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ رحیم تو ہے لیکن اللہ کی رحمت کا مقصد، اللہ رب العزت جو ہے وہ جو ہے نا عرش پر مستوی ہے، لیکن اس استوا سے مراد غلبہ ہے، قدرت حاصل کرنا ہے. استولا ہے، استوا کا مطلب استولا ہے. ید ہے اللہ کے لیے، ید تو ثابت ہے، ہاتھ تو ثابت ہے، لیکن اس کا معنی ہے قدرت. مطلب ہے کہ وہ ایک الگ سسٹم پہ چلے گا، الگ روش پہ چلے گا. اب جہاں تک اللہ رب العزت کے صفات ہے، جب ہم اہل السنہ والجماعہ کا جو متفق علیہ مذہب ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں نا، اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں نا. تو ریحان بھائی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں ان گمراہیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. پہلے ایک درس میں نے آپ کو بات کی تھی کہ جب ہم خالق اور مخلوق کو الگ کریں گے نا تو یہ دونوں الگ ہے. خالق الگ ذات ہے جس نے اس مخلوق کو بنایا ہے، تب ہمارے ذہنوں میں کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا. اب دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے فرماتے کہ ہم نے اس انسان کو بنایا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب اس انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا ہے. اس انسان کو ہم نے کیا بنایا؟ سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، سمیع صفت اللہ کی بھی ہے، بصیر صفت اللہ کی بھی ہے. اب کچھ لوگ اسی مثال کو ہم سمجھ لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کے لیے سمع اور بصر ثابت ہی نہیں. کیوں؟ اگر ہم ثابت کریں گے تو مخلوق کے ساتھ اشتراک لازمات ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے سمیع اور بصیر ثابت ہے جس طرح مخلوق کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سننا اور دیکھنا اللہ کے لیے ثابت ہے. اس سے مراد جو ہے نا اپنا ارادہ، اللہ کا جو کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، وہ کنٹرول مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، ارادہ جو ارادے یعنی کہ مین بنیادی چیز ان کے نزدیک ارادے کی صفت ہے. تو بہرحال اب اس کو ہم حل کرتے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے سمع اور بصر یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اور دیگر ساتھی یہاں موجود ہیں، تو ہم میں سارے کے سننے کی صلاحیت ساتھیوں کی الگ ہے. ہر ساتھی کی صلاحیت کیا الگ ہے. اس دیوار کے پیچھے اگر کوئی آواز دے دے میرا کام نہیں کرے گا کہ میں آواز سنوں، لیکن آپ سن لیں گے. مخلوق میں جب اشتراکیت نہیں ہے تو خالق میں کیسے اشتراکیت ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھا، ٹھیک ہے. اور اس طرح دوسری بات یہ کہ جو لوگ تعویل کی طرف جا رہے ہیں، بھئی جب قرآن اور حدیث میں ایک مسئلہ واضح ہے تو آپ کو تعویل کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اس کا حل واضح ہے. ٹھیک ہے، اس طرح انکار کرنے والے اور مخلوق کے ساتھ جو مشابہت دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا رد ایک ہی مثال میں آ گیا. نہ کسی سے ہم مشابہت دے سکتے ہیں اور نہ ہی انکار کر سکتے ہیں اس مشابہت کی، کیونکہ مشابہت تو مخلوق میں بھی جس طرح قرآن و سنت میں ثابت ہے اس طرح ثابت کریں گے. دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہترین بات کی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باسط وکلبکم باسط ذراعیہ بالوسیط، یعنی کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کتا چوکٹ پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا تھا، بازوؤں کو رکھا تھا، یعنی کہ اس کتے کے بازوؤں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ذراع کہتے ہیں، اور انسانی بازو کو بھی ذراع کہتے ہیں. یہ لفظوں کا اشتراک ہے، معنی کا اشتراک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے مطابق، جس طرح انہوں نے ہمیں دیا کہ وہ منہج کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، کما یلیق بشانہ وجلالہ وعظمتہ. ہم یہ کہیں اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، اللہ رب العزت کے جیسے شان کے لائق ہیں اسی طرح ایمان لانا. اس کا چھوٹی سی مثال سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہے، اس چیونٹی کے بھی ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، سنتی بھی ہے. بالکل. اور ایک ہاتھی ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر موجود ہیں، اس کا بھی جسم موجود ہے، وہ سنتا بھی ہے اور آواز بھی نکالتا ہے. لیکن ان دونوں مخلوق کے اندر ایک فرق اتنا بڑا ہے کہ کوئی چیونٹی کو ہاتھی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا اس کی جسامت کے اعتبار سے، اس کے سننے کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ جب مخلوق آپ نے ایک بات مجھے یاد دلا دی، انتہائی اہم بات ہے. لفظ ذات، دنیا میں کوئی بھی جو اللہ کو مانتا ہو، معتزلہ ہو، معطلہ ہو، مشبہہ ہو، مجسمہ ہو، کوئی بھی اللہ کی ذات کا منکر نہیں. کسی نہ کسی نام سے وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تو آپ ذات کو مانتے ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اور صفات کو مانو، کیونکہ ذات تو ہر چیز کی بھی ہوتی ہے. جب ذات کا آپ انکار نہیں کر رہے، آپ ذات لا کر زوات، بات تو اس کے ساتھ ذات زوات کی طرح نہیں ہے، تو پھر صفات بھی اسی طرح ہے. وہی قاعدہ ہم اسماء و صفات میں بھی لے کر آتے ہیں. اچھا صاحب، یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے ایک سوال اور بھی ہے
کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نور ہے، جی اور کیا اللہ رب العالمین اپنے جز سے، اپنے نور سے کسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے؟ جیسے کہ ایک عقیدہ ہے نور من نور اللہ رب العالمین کے نور میں سے ایک نور ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر جو ہے وہ تمام مخلوق کو ایک دیکھیں چھوٹے سے نور سے جو ہے اس طرح کی کوئی روایت نہیں. پہلے بھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ فرشتے نور ہے اور اللہ بھی نور ہے اور جنات بھی نار سے یہ تھا ہمارا، ٹھیک ہے. اس کا جواب تو اس بارے میں دیکھیں اللہ نور السماوات والارض، اگرچہ اکثر مفسرین کہتے ہیں منور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین میں نور پھیلانے والا ہے، لیکن قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے کہ اللہ خود نور ہے. جب اللہ رب العزت نور ہے تو اسی بات میں ہمارا مکمل جواب آ گیا کہ نور نور میں فرق ہے، ہر چیز کے نور میں فرق ہے. نور کہتے ہیں روشنی کو، جس اللہ کے شان کی لائق ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے تعارف ایسے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں، ٹھیک ہے. لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے. تو اللہ نے اپنے تعارف ایسے کرایا ہے. باقی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں قیامت میں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. باقی اللہ نے اپنے صفات ذکر کی ہے، اسماء ذکر کی ہے، ان کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانا. سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے جز اللہ رب العزت کا جو نور ہے پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ نور جو ہے یہ مشترک ہے، اس میں اشتراکیت ہے. ضروری نہیں کہ جہاں پہ بھی یہ آ جائے کہ اللہ کا نور، اس سے مراد اللہ کی ذات ہو، اس سے مراد اللہ کی ذات ہو. اللہ نور السماوات والارض. اب آسمان و زمین میں، آسمان میں جو سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، ہر چیز یہ نور ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے، کیونکہ ان سب کا خالق کیا کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ اللہ رب العزت کا جو نور ہے پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ نور جو ہے یہ مشترک ہے، اس میں اشتراکیت ہے. ضروری نہیں کہ جہاں پہ بھی یہ آ جائے کہ اللہ کا نور، اس سے مراد اللہ کی ذات ہو، اس سے مراد اللہ کی ذات ہو. اللہ نور السماوات والارض. اب آسمان و زمین میں، آسمان میں جو سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، ہر چیز یہ نور ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے، کیونکہ ان سب کا خالق کیا کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ نور بطور مخلوق کے ہے. مطلب نور من نور اللہ جب ہم سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو ہمارے بھائی لوگ ہیں جو اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے، ان کی ذات مبارک جو ہے وہ نور من نور اللہ ہے، تو اس میں دو اہم باتیں ہیں، دو پہلو ہیں اس کے. پہلا پہلو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا یہ عقیدہ ہوگا، اور ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو. ہمارے بھی اکثر ساتھی تیزی کر جاتے ہیں جب کوئی یہ لفظ سنتے نا نور من نور اللہ، فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. اس طرح نہیں. آپ اس مسلمان بھائی سے وضاحت پوچھیں کہ میرے پیارے بھائی آپ اس بات کا مقصد کیا ہے کہ آپ نور من نور اللہ جو کہہ رہے ہیں. تو بات یہ کہ نور من نور اللہ، نور تو علم بھی ہے کہ علم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے علم میں سے ایک علم ہے. ہدایت، نور بمانے ہدایت بھی ہے. قرآن کو اللہ نے نور کہا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. ایک بندہ جب فجر کی نماز کے لیے جاتے کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا. اس میں کیا اللہم اجعلنی نورا، اللہ تو مجھے نور بنا دے، نورانی نور بنا دے مجھے. اب اس کے کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ وہ نور ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، میرا تو واللہ عالم حسن ظن، اچھا گمان یہی ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کہ ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نور میں سے، اللہ کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے، اللہ کے علم کو پھیلانے والے ذات میں سے ایک ذات ہے، اللہ کی ہدایت کو لے کر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہدایت بھی نور ہے. قرآن کو اللہ نے نور کہا کہ قرآن والے ہیں. ہاں دوسری طرف جو بات ہے، اگر من سے مراد من تبعیضیہ لے لے، جو تبعیض جو جز پر دلالت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا جو ذاتی نور ہے اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نور کا ایک جز ہے، تو پھر یہ کفری عقیدہ ہے.
یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کیا, عیسائیوں کا ذکر کیا. یہود نے عزیر ابن اللہ کہا, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اور عمدۃ القاری میں ملا عینی حنفی رحمہ اللہ, ان دونوں نے بڑی بہترین اس پر بحث کی ہے. وہ کہتے کہ یہود و نصارہ میں سے چند ہی جاہل قسم کے لوگ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ باقاعدہ طور پر عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے ذاتی بیٹے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کا تھا, لیکن ان کا جو عقیدہ تھا نا وہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, یعنی کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بیٹے محبوب ہیں. مقصد انہوں نے رشتہ بنایا تھا, رشتے کی حقیقت میں نہیں گئے تھے. اللہ کا بیٹا تو بنایا ہے, لیکن بیٹے اور بیٹے کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں انہوں نے شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے, لیکن مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس شرائط کو ملحوظ رکھا, جس کی وجہ سے وہ کفر کے دلدل میں پھنس گئے. لیکن اکثر لوگوں نے اس شرائط کو ملحوظ, اسی وجہ سے عیسائیوں کے مختلف فرقے بھی ہیں جس کی تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم آتے ہیں, یعنی کہ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ذاتی بیٹا ہے, یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ٹکڑا ہے جو اللہ سے الگ ہوا. چند لوگوں نے صرف, لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا, یہود نے کفر کیا, نصارہ نے کفر کیا. ہم جب مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں, جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا. اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, تو قرآن میں غالباً سورۃ الزخرف کی آیت ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جعلوا له من عباده جزءا. جزءا یہ ہے نور من نور اللہ, کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا جز بنا دیا, اللہ کے بندوں میں سے بعض کو کیا بنا دیا, جز بنا دیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نور من نور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوا, یا وہ کہتے نعوذ باللہ من ذالک, اس قسم کی بات کرتے ہیں اللہ کی ذات سے الگ ہوا, ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں اس کو, جیسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو مستوی تھا عرش میں خدا ہو کر, اتر آیا زمین پہ مصطفیٰ ہو کر. اب یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے, اور عام بریلوی حضرات بھی جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی علماء اکرام اس عقیدے کا انکار کریں گے, اور کرتے ہیں الحمدللہ. کتنے ہی علماء نے اس کا انکار کیا, تو باقیوں کو بھی یہ درخواست ہے کہ اس کی وضاحت کریں, اور ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے اس کی وضاحت کر لیا کریں. ان کی کتابوں میں بھی عقیدہ لکھا ہوا ہے, اور اشعار تو ان کے ہیں کہ نور مجسم کہا جاتا ہے. کہ تو یہ دیکھیں نور مجسم, اگر اس سے مراد نعوذ باللہ من ذالک, یہ کبھی بھی اللہ کا جسم نہیں دیں, کیونکہ اللہ کے لیے جسم کا لفظ استعمال کرنا یہ نامناسب ہے, ٹھیک ہے. وہی مجسم مطلب وہ اللہ کے جسم سے نور دیا گیا, یا کیا مطلب ہے, یہ مبہم ہے. مطلب نہیں, یہاں تو یہ اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ نور ہے, جسم جو ہے آپ کا وہ نور کا ہے. اور پھر وہ روایت جو پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ تو بشر اور نور کا مسئلہ الگ ہے نا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ نور ہے, لیکن وہ ایسا نور ہے جو ہماری طرح آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے, اور ہدایت کے نور ہے, اور نبی ہونے کے اعتبار سے نور ہے, علم کے اعتبار سے نور ہے. لیکن ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بالکل بالکل ذاتی جز نہیں ہے. جعلوا له من عباده جزءا, یہ والا نور نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص میں سارا معاملہ واضح کر دیا. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ سے کوئی جنا. اللہ کا کوئی جز نہیں ہے, کوئی اللہ کا جز نہیں ہے. جننا اور نہ جننا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے, اس کے ایک نطفہ ماں کی رحم میں جاتا ہے, ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ بھی نعوذ باللہ من ذالک, اس قسم کی کوئی بات ہم کسی نبی کے بارے میں, ولی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد میں داخل ہے, کہ مطلب یہ کہ وہ اللہ نے اس کو جنا ہے. یہ کفریہ عقیدہ ہوگا, ایک گمراہ عقیدہ ہوگا. بجائے کہ ہم یہ کہے, کوئی شخص یہ عقیدہ بنائے کہ اللہ کے جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوا, یہ اللہ سے ایک نور کا حصہ الگ ہوا, یہ کفریہ اور گمراہ کن عقیدہ ہے. اور پھر میں ایک رہنمائی کرنا چاہتا ہوں, عقائد کی جتنی بھی چیزیں ہیں, توحید کی جتنی بھی باتیں ہیں, میرا یہ درخواست ہے ہمارے تمام بھائیوں سے, تمام ساتھیوں سے, کہ ہر عقیدے کو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی دیکھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ان کے مذہب کو فالو کیا, ان کو قبول کیا ہے, تو عقیدے میں وہ کیا کہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں. تو کہیں بھی مجھے نہیں معلوم کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہو کہ وہ نور من نور اللہ ہے.
بلکہ فقہ کی کتابیں اور دیگر احکامات کی کتابیں اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام سے غلطیاں بھی ہوئی ہے نمازوں میں اجتہاد جو الگ مسائل تھے. اس طرح قرآن کریم احادیث نبوی بھرا ہوا ہے کہ میں بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، اور تمہارے ہی جیسے بشر. البتہ فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، ٹھیک ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، ٹھیک ہے. وحی نبی یعنی کہ بعد از اللہ بزرگ تو قصہ مختصر. جب نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو ہمیں اپنی طرف سے ایسی باتیں کر کے جس کی وجہ سے مزید گمراہی پھیلے اور کفر کے دلدل میں ہم پر جیب سے بچ جائے. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. شیخ صاحب آپ آئے اور آپ نے جو ہے اپنے علمی مواعظ سے اور علمی جوابات سے ہمیں مستفید کیا. انشاءاللہ عوام بھی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، عوام کو بھی. اور باقی یہ کہ خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس جیسا کوئی نہیں، جیسا کمثلہ شیء. اور اللہ رب العالمین کی جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نور ہے یا فرشتے نور ہے یا ہم سنتے ہیں اللہ سنتا ہے، وہ لفظی اشتراک کی حد تک ہے. باقی اس کے معنی مفہوم میں اور اس کی جو صفات ہیں اس میں مخلوق میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اللہ رب العالمین کی صفات کہیں سے کہیں تک مخلوق سے میچ نہیں کرتی ہے، لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین کی تمام صفات، تمام اسماء کما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے. جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اس طرح اس کی صفات ہیں، اسی طرح اس کی ذات ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رکھے اور تمام مسلمانوں کو توحید کی صحیح سمجھ، صحیح معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.